الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مختلف قسم کے حالات سے دوچار ہیں، اور خاص طور پر ہمارے ملک میں بھی ہم خاص قسم کے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جھوٹ کا رواج ہے۔ ہر زمانے میں پروپیگنڈے کی طاقت کو باطل قوتوں نے استعمال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو مکے کے مشرکین آپ کے متعلق جھوٹ پھیلاتے تھے اور پروپیگنڈا کرتے تھے، آپ کو بے دین اور صابی کہتے تھے۔ آپ کے پہنچنے سے پہلے بہت سے لوگوں تک اپنی بات پہنچا کر ان کو آپ سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ لوگوں کو یہ باور کراتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے کہ جس کی بات جادو کی طرح ہے، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، باپ بیٹے میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے، ہوشیار رہنا، اس کی بات نہ سننا، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ وہ کہہ سکتے تھے کہتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں جدید آلات و وسائل نے پروپیگنڈا کرنے کی اس طاقت کو مرکوز کر دیا ہے، اور اس کا کنٹرول چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جھوٹ جو پھیلانا چاہتے ہیں پھیلاتے ہیں، حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں حالات سنگین ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کو غور کرنا ہے کہ ان حالات کا ہم کیسے مقابلہ کریں۔ ہمارا ملک جسے بھارت کہا جاتا ہے، ہندوستان کہا جاتا ہے، یہ محبت کا ملک ہے، امن اور پیار کا ملک ہے۔ یہاں کے لوگوں کی فطرت میں محبت ہے، احسان شناسی ہے، کوئی ان کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس کا احسان مانتے ہیں، فطری طور پر محبت کے، امن کے، انصاف کے جذبات رکھتے ہیں۔ مگر جیسے عرض کیا گیا کہ شیطانی طاقتوں نے ان کے ذہنوں کو مسموم کرنے، زہریلا بنانے کے لیے اپنی طاقت جھونک دی ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اپنے عمل اور کردار سے اسلام کی خوشبو کو پیش کرنا ہے۔ ہمارا بہت بڑا قصور اور ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہے
کہ ہمارے اوپر لیبل اسلام کا لگا ہوا ہے، مگر جب پیکنگ کھول کے سونگھا جاتا ہے تو اسلام کی خوشبو آنے کے بجائے جاہلیت کی بدبو آتی ہے۔ جسے کسی دکان میں عطر رکھا ہوا ہے، پیکنگ بہت اچھی ہے، لیبل بہت اچھا ہے، لیکن جب گاہک نے اسے کھول کے دیکھا تو اس میں سے خوشبو آنے کے بجائے بدبو آ رہی ہے۔ تو لوگ صرف لیبل دیکھ کے تو نہیں خریدیں گے، اور اگر کوئی ایک مرتبہ لیبل دیکھ کے لے بھی جائے گا تو دوبارہ اسے لے گا بھی نہیں، اور لینے والوں کو بھی روکے گا کہ بھائی اس لیبل سے دھوکے میں نہ آنا، اس کے اوپر لیبل عطر کا لگا ہوا ہے، پرفیوم کا لگا ہوا ہے، مگر جب اس کی پیکنگ کھولی جاتی ہے تو اندر سے خوشبو نہیں آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مضمون کو بیان فرمایا ہے صورت اور حقیقت کے عنوان سے، کہ مسلمان کی صورت تو باقی ہے مگر مسلمان کی حقیقت باقی نہیں ہے۔ صورت سے نتیجے نہیں نکلتے۔ شیر کی صورت، تصویر بہت بڑی لگی ہوئی ہو تو کوئی اسے دیکھ کے ڈرتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے، چاہے کتنی ہی شاندار تصویر ہو، کتنی ہی خوفناک نظر آ رہی ہو، لیکن اگر وہی شیر آ جائے تو شیر اتنا نہیں ہوگا جتنا بڑا بینر ہے، شیر تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا، لیکن جب شیر آ جائے تو پھر نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ تھوڑی دیر پہلے بھی اس بینر پہ شیر تھا، تو شیر نہیں تھا، شیر کی صورت تھی، شیر کی تصویر تھی، حقیقت نہیں تھی۔ اور اگر کبھی کسی کو اندازہ نہ ہو تو کچھ وقت کے لیے وہ متاثر ہوتا ہے، جیسے حضرت مولانا نے مثال دی کہ کھیت میں کاشتکار ایک ڈھانچہ بناتے ہیں گھاس کا، اس کو کرتا پہنا دیتے ہیں، ٹوپی پہنا دیتے ہیں، کسان کی طرح شملہ باندھ دیتے ہیں اور اس کو کھیت میں لگا دیتے ہیں، تو پرندے کھیت کو چگنے کے لیے نہیں آتے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک آدمی کھڑا ہے۔ لیکن اگر کوئی پرندہ ہمت کر کے تجربہ کر لے اور دیکھ لے آ کر کے نزدیک سے، ٹھونگ مار کے جانچ کر لے اور اسے پتہ چل جائے کہ یہ انسان نہیں، انسان کا ڈھانچہ ہے، تو پھر سارے پرندے اس کھیت کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو حقیقی مسلمان تو بہت پہلے رخصت ہو گیا، مگر اس کے ڈھانچے کو دیکھ کر ایک زمانے تک لوگ ڈرتے رہے کہ یہ مسلمان ہے، مگر بعد میں جب تجربہ کر کے جانچ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ مسلمان نہیں، مسلمان کا ڈھانچہ۔ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو کامیابی حاصل کی تھی وہ اسی کردار سے حاصل کی تھی۔ جہاں جہاں پر اسلام کی دعوت پھیلی ہے وہ اس وجہ سے پھیلی ہے کہ جنہوں نے اس کو پیش کیا وہ حاکم اور حکمران نہیں تھے، بلکہ وہ روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے وہ اسلام کے سفیر اور نمائندے تھے۔ اس ملک میں حکمران بھی آئے اور آنے والے حکمران موضوع بھی بنے ہوئے ہیں اس وقت۔ ان حکمرانوں کی ہر چیز کا نہ مسلمان ذمہ دار ہے نہ اسلام ذمہ دار ہے،
اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے حکمران بھی تھے، وہ بھی حکمران تھے، اور وہ لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے اسلام کا اخلاقی پیغام پیش کیا۔ اولیاء اللہ آئے، بزرگان دین آئے، صوفیاء آئے، انہوں نے اسلام کی خوشبو پیش کی، پھر لوگ اس سے متاثر ہوئے۔ تو بہرحال تاریخ کے جس دور میں بھی جہاں اچھے اثرات نظر آئیں گے، وہ اچھے اثرات نظر آئیں گے ان لوگوں کے جو اسلام کا عملی نمونہ تھے۔ لیکن ایک عرصہ گزر گیا کہ مجموعی طور پر دنیا کا مسلمان اس پر صرف اسلام کا لیبل رہ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه، کہ اسلام کا نام رہ جائے گا، قرآن کی تحریر رہ جائے گی، لیکن اسلام کی حقیقت نہیں ملے گی، قرآن کی حقیقت زندگیوں میں نہیں ملے گی۔ خاص طور پر اس ملک کے انسان، جیسے میں نے عرض کیا، اپنی فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے اچھے انسان ہیں، لیکن ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اپنا کردار صحیح نہیں کیا۔ ہمارے کردار سے خوشبو پھیلنے کے بجائے بدبو نکلتی ہے، تو لوگ کس چیز کا یقین کریں؟ لوگ لیبل پر ایمان لائیں یا جو محسوس کر رہے ہیں اس کو مانیں؟ کس چیز کو مانیں؟ ظاہر ہے کہ لوگ لیبل پر تو ایمان نہیں لائیں گے، جو محسوس کر رہے ہیں اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے۔ ان حالات میں مختلف قسم کے کام بیرونی محاذ پر کیے جا رہے ہیں اور کرنے کی ضرورت ہے، میں نہیں کہتا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں احتجاج کیا جا رہا ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، کہیں کوئی اور تدبیر کی جا رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ ان تحریکوں کی ضرورت ہے جو ہمارے اندرون کو درست کریں، ہمارے معاشرے کو نیچے سے صحیح کریں۔ ہمارا شہر بھی ایسا شہر ہے جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، لیکن قتل کے واقعات مسلمانوں میں زیادہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ اگر مقتول بھی یہ ارادہ رکھتا تھا کہ قاتل کو مارے، مگر موقع اس کو مل گیا تو اس نے اس کو مار دیا، اس کو ملتا موقع تو یہ بھی ارادہ کر کے تھا کہ میں اس کو ماروں گا۔ یہ گینگوار چل رہی ہے، مسلمان کر رہا ہے۔ اور جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جرم کرنے والا تو جرم کر رہا ہے، لیکن ہمارا سماج جرم کا ساتھ دے رہا ہے، مجرم کا ساتھ دے رہا ہے۔ قاتل کو بچانے والا کوئی اور نہیں، ہم ہی ہیں، مجرم کو بچانے والے ہم ہی ہیں۔ ہم نے اسلام کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ قرآن صاف الفاظ میں کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، کہ حق اور انصاف کی گواہی دو، چاہے اپنی ذات کے خلاف پڑے، والدین کے خلاف پڑے، رشتہ داروں کے خلاف پڑے۔ اللہ پہ ایمان لائے ہو تو تم نے حق کی پاسداری کا عہد کیا ہے، خلاف حق نہ ماں باپ کا ساتھ دے سکتے ہو، نہ بھائی کا ساتھ دے سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔
یہ جملہ جاہلیت کے زمانے میں بولا جاتا تھا، بھائی اپنے آدمی کا ساتھ دینا ہے، وہ کیا بھی رہنے دو انہیں، صحیح رہو غلط رہو اپنے آدمی کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی بات فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ کا مزاج ایسا بن چکا تھا کہ صحابہ سمجھ گئے کہ حضور کے کہنے کا وہ مطلب نہیں ہو سکتا جو مطلب جاہلیت میں لیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور اپنے بھائی کی مظلوم ہونے کی حالت میں تو مدد کریں گے، ظالم ہے اگر وہ غلطی پہ اس کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ ظالم ہے تو تم اس کو ظلم سے روک دو، یہ تمہارا اس کی مدد کرنا ہے۔ اس کی مدد یہ نہیں کہ اس کا ساتھ دو، اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ ہماری بستیوں میں تعلیم کی کمی ہے، حقیقت ہے۔ جو ہماری بستیاں ہیں پسماندہ قسم کی، تو کبھی عرض کرتا ہوں کہ بھائی ایک چکر لگاؤ، ادھر ادھر کی بہت سیر کرتے ہو، خود مسلمانوں کے اس شہر کے اطراف میں جو مسلمانوں کی پسماندہ آبادیاں ہیں، کبھی 2 پہیے 4 پہیے والی گاڑی پہ ایک چکر لگا کے دیکھ کے آؤ کہ ان بستیوں میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، مسلمانوں کے بچے کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کی عورتیں کیا کر رہی ہیں، مسلمانوں کے نوجوان کیا کر رہے ہیں، تعلیم کتنی ہے، صفائی ستھرائی کتنی ہے۔ ہماری ریاست کے ایک ضلع نظام آباد سے ابھی خبر ملی ہے کہ رمضان میں تو ہم لوگوں کی خواہش اور اصرار پر حکومت نے رات میں دیر تک دکانات کھلے رکھنے کی اجازت دی تھی، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا اور عید کے دن سے وہاں کے جو بھی عہدیدار ہیں، کمشنر ہیں، کلکٹر ہیں، انہوں نے ایسی سختی برتی ہے کہ رات میں 10:30 بجے کے بعد میڈیکل ہال کے علاوہ کوئی ہوٹل، کوئی شادی خانہ، کوئی دکان کھلی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور بہت سختی سے انہوں نے نفاذ کیا ہوا ہے، ڈنڈا لے کر کے۔ مگر ہمارے لیے شرم کی بات یہ ہے کہ یہ کام ہم کو ہمارے نبی نے کہا تھا، ہم نے نہیں کیا، ہمارے دین نے کہا تھا، ہم نے نہیں کیا، ہمارے مذہب نے سکھایا تھا، ہم نے نہیں کیا، اور آج دوسرے لوگ ڈنڈا لے کے ہم سے یہ کام کروا رہے ہیں۔ میں بہرحال شکریہ ادا کروں گا ان عہدیداروں کا، اور میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہر بستی میں ایسے کمشنر، کلکٹر اور ایسے عہدیدار آئیں۔ یہ کیا خدا کی نافرمانی، خدا کی مخلوق کو ایذا رسانی۔ تو یہ مسلمان کا حال ہے۔ بقرعید آ رہی ہے، ایک بات توجہ کر لینے کی ہے ابھی سے، ہم قربانی کرتے ہیں ضرور کریں، لیکن ہمیں گندگی پھیلانے کا حق نہیں ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، ہم ایک پلاسٹک کا کالا تھیلا نہیں خرید سکتے گندگی ڈالنے کے لیے، کچرا ڈالنے کے لیے۔ بلدیہ والے تقسیم کرتے ہیں تو اس کا بھی استعمال نہیں کرتے ہم۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حتی الامکان صفائی کا، ستھرائی کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی خون بہا رہے ہیں، غلاظت بہا رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں، اپنے فلیٹ میں جیسے آپ نے بہت سے انتظامات کر رکھے ہیں، ویسا ہی ایک انتظام اس کا بھی کیجیے آپ۔ اور جیسے اور چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں، آپ کچرا پھینکنے کے لیے بھی پاکٹ خریدیے، تھیلے خریدیے، اس کا نظام بنائیے، اس کے لیے پیسہ خرچ کیجیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ گندگی پھیلاتے رہیں۔ کیا یہ دین نہیں ہے؟ کیا یہ دین کی تعلیمات نہیں ہے؟ کیا دین صرف نماز روزے کا نام ہے؟ دین تو پورے دین مجموعے کا نام ہے۔ نماز بھی ہو اور اخلاق بھی ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، سب سے افضل قول لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم درجے کی چیز راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق بیان کیا، وہ ہے توحید، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور مخلوق کے حق میں چھوٹی سی معمولی چیز بیان کی گئی کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کو ہٹاؤ۔ اس کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ایمان ہے۔ تو غرض یہ کہ میرے دوستو، ان ناموافق حالات میں ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ ہمیں کہیں پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو وہاں مجبوری ہے، لیکن جہاں ہمیں پورا اختیار ہے وہاں ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے محلوں میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا اللہ سے تعلق ہماری فجر کی نماز کی حاضری سے ظاہر ہونا چاہیے، اور مخلوق کے ساتھ ہمارا سلوک ہمارے طرز عمل سے معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارا اسلام صرف لیبل نہ رہے، اس لیبل کو کھولا جائے تو اندر کی خوشبو بتائے کہ یہ مسلمان۔ بہت سے پہلو ہیں میرے دوستو، اور بہت کمزوریاں ہیں ہمارے اندر۔ اس سے پہلے بھی ایک بار سنایا ہوں، ایک پیٹرول پمپ پہ گیا میں، تھوڑے دن ہوا تھا شروع ہو کر کے، بتایا کہ ٹیکنیشین آیا، اس نے پوچھا کہ کتنی سیٹنگ رکھوں؟ پیٹرول پمپ والے نے کہا کہ نہیں کچھ مت رکھو۔ اس نے کہا پڑتل نہیں پڑے گی؟ نہیں بھائی پڑے نہ پڑے، مگر مجھے سیٹنگ نہیں چاہیے کچھ۔ تو وہ منہ کھول کے دیکھتا رہا، ارے کیا بول رہے تھے، سارے لوگ کراتے ہیں، نہیں کراتے ہوں گے مگر مجھے نہیں کرانا، یہ ہے اسلام، ایسے مسلمان بنو تو دیکھو پھر تمہاری خوشبو پھیلے گی۔ تو بہرحال میرے دوستو، حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اسلام جو زیادہ تر پھیلا ہے وہ دو گروہوں سے، دو طبقوں سے، دو جماعتوں سے پھیلا ہے۔ ایک گروہ، ایک طبقہ تاجروں کا ہے، انہوں نے تجارت ایسی کی کہ ان کی تجارت کو دیکھ کے لوگ اسلام سے متعارف ہوئے، آشنا ہو۔ اور ایک اولیاء اللہ کا گروہ ہے جنہوں نے اخلاق کا شعبہ پیش کیا۔ تو صرف عبادتوں سے نہیں، عبادت ضروری ہے، بندگی ضروری ہے، لیکن ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہم اس میں مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، ہمارا آگے کا جو کچھ مستقبل ہے وہ اس پر منحصر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔